صفحے کے آخر سے لائن نمبر 5، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، عطا کرتے ہیں اللہ رب العزت حکمت من یشاء جسے چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ شخص جسے عطا کی گئی حکمت دانائی، فقد اوتیا بس تحقیق اسے عطا کی گئی ہے خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس قرآن پاک سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، وما انفقتم من نفقۃ، اور وہ چیز جو تم خرچ کرو، خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا کسی چیز کی تم نظر مانو، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کا کوئی بھی مددگار دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکمت کو بیان فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی، اب حکمت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا جسے اللہ رب العزت نے دین کا فہم عطا کر دیا، یہ بہت بڑی حکمت ہے، اور فرمایا جسے اللہ رب العزت نے دانائی عطا کر دی، اچھے اور برے کی پہچان عطا کر دی، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کام پر چلو گے تو اس راستے پر جاؤں گا، اور اس راستے پر چلوں گا تو یہ مجھے بھٹکا دے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ عطا فرما دیا، قرآن کا فہم عطا فرما دیا، دین کی سمجھ عطا فرما دی، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اس آدمی کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ فرمایا جس آدمی کو یہ نعمت ملے، اس نعمت ملنے کے بعد پھر وہ کسی کو اپنے سے افضل سمجھے کہ فلاں تو بڑا مالدار ہے، فلاں بڑا دولت والا ہے،
وہ تو مجھ سے اچھا ہے، وہ تو مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے. تو فرمایا اس آدمی نے دین کی بے قدری کی، اس آدمی نے قرآن کی بے قدری کی. فرمایا وہ آدمی احمق ہے، بے وقوف ہے، جس کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور دین کی سمجھ ملنے کے بعد پھر وہ دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، وہ مال و دولت والا ہے. تو فرمایا ایسا آدمی سمجھنے والا وہ احمق ہے، بے وقوف ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اب اللہ رب نے فرمایا وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. اب قرآن پاک ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا. فرمایا جسے اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اسے قرآن پاک سمجھ کے اندر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو کچھ لوگوں کا جذبہ شور اور زیادہ بڑھ جاتا تھا اور کچھ لوگوں کی مخالفت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. قرآن پاک کو سننے کے بعد وہ اور زیادہ مخالفت کے اوپر تل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگتے کہ اچھا اس کے اندر تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کے اندر تو یہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. فرمایا اس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ان کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آگے والی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من نافقۃ او نذرتم من نذر. تم جو بھی خرچ کرو گے، خرچ کرنا یا تم جو بھی نظر مانو گے، فرمایا فإن اللہ یعلم، اللہ رب العزت کو وہ معلوم ہے. فرمایا خرچ انسان کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کو معلوم ہے کس نیت سے کر رہا ہے. اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا ہے یا اس کی نیت ہے دنیا کی شہرت مطلوب ہے، کسی آدمی کے اوپر روپ ڈالنا مقصود ہے. فرمایا جیسی نیت ہوگی اللہ رب العزت کو معلوم ہے. آگے فرمایا او نظرتم من نظر، یا تم جو کوئی نظر مانتے ہو اللہ کو بھی معلوم ہے، اچھی نظر مانتے ہو یا بری نظر مانتے ہو. نظر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے اگر انسان کوئی نظر مارتا ہے، انسان بیمار ہے، وہ کہتا ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں ایک صدقہ کروں گا، یا میں بیمار، کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے کاروبار کے اندر اگر نفع ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ پہلے تو نفل تھا لیکن جب اس نے منت مان لی تو اب یہ فرض ہو جائے گا، واجب کے درجے کے اندر پہنچ جائے گا. اب اس آدمی کو جب اس کی منت پوری ہو جائے، بیمار ہے، تندرست ہو جائے، یہ جو کام کر رہا تھا اس کام کے اندر سے کامیابی ہو جائے، یہ جس مقصد کے لیے اسے نظر ماننی تھی اس کی وہ نظر پوری ہو جائے، تو اس کے بعد یہ جو پیسہ ہے یہ مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد وہ دیکھ بکا کر اگر محلے کے اندر تقسیم کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں. کیونکہ جو اب یہ فرائض ہو چکے ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان پیسوں کو، یہ پیسہ ان لوگوں کو یہ سرکار کا پیسہ بھی نہیں لگتا کیونکہ یہ فرض کے درجے کے اندر پہنچ چکا ہے. جس آدمی کو، جو سید ہے، جو آدمی مالدار ہے، جو آدمی کافر ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو ان کو یہ پیسہ بھی نہیں لگتا. اب اس پیسے کو مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے. مدارس کے طلباء ہیں، یہ آدمی سے ہی مستحق ہے جو غریب ہے اس تک اس آپ کو پہنچانا ضروری ہے. وہ آدمی خود بھی نہیں کھا سکتا جس کے اندر اس نے نظر مانی ہے. ہاں ایک ہے ویسے صدقہ کرنا، انسان صدقہ کرتا ہے کہ میری تنخواہ میں سے اتنے فیصد دوں گا، ماہانہ میں سے اتنے دوں گا، کاروبار میں سے اتنے فیصد دوں گا، اس میں سے آپ بھی خرچ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، مالدار لوگ بھی کھا سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتا ہے، تو کافر کو بھی دے سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، جو نفلی صدقہ ہے. لیکن جو واجب صدقہ جب منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنا صدقہ کروں گا، پھر وہ مستحق دین تک پہنچانا ضروری ہے. مستحق وہی ہے، نہ یہ سید کو دے سکتا ہے، نہ یہ صرف کافر کو دے سکتا ہے، اور نہ یہ مالدار لوگ کھا سکتے ہیں. اگر مالدار لوگ کھا جائیں گے جس طرح اکثر ہوتا ہے، پکایا جاتا ہے تو سب کو دعوت ہوتی ہے، یہ محلے کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، امیر غریب سب کے گھروں کے اندر پہنچ جاتا ہے. فرمایا اگر ایسا کرے گا تو اس کی منت تو پوری ہو گئی، لیکن جو اس نے منت مانی تھی اس نے پورا نہیں کیا، بلکہ اسے دوبارہ کرنی چاہیے. آگے فرمایا فإن اللہ یعلم، فرمایا تم جو بھی کرو گے. آپ ایک آدمی نظر مانتا ہے، فرمایا ایسی نظر شریعت کے اندر اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت ایک سودا بازی ہے، اگر میرا یہ کام یہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا. بلکہ بندے کا کام تو ماننا ہے کہ میں یہ کام کرنا ہی ہے. دوسری جو نظر مانی جاتی ہے وہ فرائض کی نہیں مانی جاتی. اگر کوئی انسان نظر مانے اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ تو پہلے ہی فرض ہے اس نے دینی ہے. اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ نماز اس نے پہلے بھی پڑھنی ہے، اس کے اوپر فرض ہے. ہاں اگر اس بات کی نظر مانی جا سکتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اور نوافل کو اپنے اوپر ایسے
اپنے اوپر کر لینا کہ وہ پھر بعد کے اندر پورا نہ کر سکے. بعض لوگ جس طرح نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو روزانہ 10 نفل پڑھوں گا. اب روزانہ 10 نفل نہیں پڑھ سکتا, پھر صبح کتنی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. ایسی نظر ماننا جس کو انسان پورا نہیں کر سکتا, اس سے بچنا چاہیے. اور ویسے بھی نظر کو شریعت نے اچھی چیز نہیں سمجھا. ہاں اگر کوئی مان لے پھر وہ کام پورا ہو جائے تو پھر وہ نظر جو ہے فرض ہو جاتی ہے, اس کا جو خرچ کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے. وما للظالمین من انصار, فرمایا اللہ رب العزت ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا, نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. جو لوگ دنیا کے اندر بخل کرتے ہیں, مال و دولت کو خرچ نہیں کرتے, اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا, فرمایا ایسے لوگوں کا نہ دنیا کے اندر کوئی مددگار ہوگا نہ آخرت کے اندر کوئی مددگار ہوگا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.